جیسے ہی میں نے گھونگھٹ اٹھایا میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ وہی ڈاکٹر دلہن کے روپ میں بیٹھی مسکرا کے مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو اپنی آنکھوں پہ یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگی آج کی رات آپ نے صرف دیکھنے پہ گزارا کرنا ہے۔ یہ سن کر میں نے اس کا گھونگھٹ چھوڑا۔ اس نے چادر اتار کے ایک طرف رکھ دی۔ کہنے لگی کیسا رہا سرپرائز؟ میں نے کہا تم یہاں کیسے ہو سکتی ہو؟ کہنے لگی میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ مجھے نہیں پتا تھا آپ میری محبت میں مبتلا ہو گئے۔ آپ نے تو اپنا رشتہ ہی میرے لیے دے ڈالا۔ میں تو سمجھی تھی بڑے غصے سے آپ میرے کمرے سے باہر نکلے ہیں تو پتہ نہیں دوبارہ کلینک میں آئیں گے ہی نہیں، لیکن آپ تو بڑے گھنے میسنے نکلے۔ یہ کہتے ہی اس نے ہلکا سا مکہ میرے بازو پہ بڑی بے تکلفی سے مارا۔ کہنے لگی بڑے شریر ہیں آپ نے تو ہمیشہ کے لیے مجھے قید کرنے کا سوچ رکھا تھا۔ مطلب آپ کو بھی مجھے دیکھ کر کچھ ہوتا تھا؟ میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کہ میری بہن نے تمہیں پسند کیا تھا۔ کہنے لگی اگر محبت ہے تو اعتراف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ارے آپ کوئی لڑکی تھوڑی ہیں جو شرما رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، اگر میں آپ کو اچھی لگتی ہوں تو کوئی بات نہیں۔ میں تو جیسے ہی آپ کی تصویر دیکھی میں سمجھ گئی کہ آپ میری محبت میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ پھر میں نے سوچا دیکھنے میں بندہ ہینڈسم ہے، تھوڑا سا غصے کا تیز ہے، لیکن چلے گا۔ وہ بڑے آرام سے مجھ سے بات کر رہی تھی، جیسے میرے اس سے بڑے اچھے مراسم رہ چکے ہوں۔ کہنے لگی آپ کی آپی آئیں، آپ کی شرطیں بتائیں۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، میرا کسی سے کوئی چکر نہیں۔ اب انہیں کیا بتاتی کہ میرا کس سے کیا چکر ہے۔ فی الحال تو میرے دماغ کی ایسی حالت نہیں تھی کہ میں کچھ بھی سوچ سکتا۔ میں صرف اس کی باتیں سن رہا تھا۔ کہنے لگی سچ سچ بتائیں، آپ نے کیسے سارا چکر چلایا مجھے پانے کے لیے؟ وہ یوں مسکرا رہی تھی جیسے میں اس کے عشق میں مبتلا ہو چکا ہوں۔ میں نے کہا دیکھو جو کچھ ہوا نا یہ اتفاقاً ہوا ہے۔ میں نے تم سے کبھی بھی محبت نہیں کی، بلکہ میں جانتا ہی نہیں تھا کہ تم میری بیوی ہو یا تمہیں میری بہن نے پسند کیا ہے۔ کہنے لگی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تصویر تو دیکھی ہوگی۔ میں نے کہا نہیں میں نے تصویر نہیں دیکھی تھی، اگر دیکھ لیتا تو یہ کہہ کے میں چپ سا ہو گیا، کیونکہ شادی تو ہو چکی تھی۔ اسے کیا احساس دلاتا کہ جو کچھ ہوا میرے ساتھ وہ ایک حادثاتی طور پہ ہوا ہے۔ کہنے لگی خیر محبت تو آپ مجھ سے کرتے ہیں، میرے سامنے اعتراف نہیں کرنا چاہتے تو کوئی بات نہیں، میں سمجھ سکتی ہوں، مردوں کو یہ عادت ہوتی ہے۔ شادی کی رات بیوی کی زیادہ تعریف نہیں کرنی چاہیے، وہ سر پہ نہ چڑھ جائے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے نہ لگ جائے۔ اس لیے ایسے جملے بولتے ہیں کہ تم تو خالص میری ماں اور بہن کی پسند ہو، ان کو خوش رکھنا، میں تو بس جیسے تیسے صابر قسم کا بندہ ہوں، اس لیے تم سے جیسے بھی گزارا کر لوں گا۔ میں سمجھتی ہوں مرد ایسی ہی باتیں کرتے ہیں۔ بڑی تیز لڑکی تھی۔ پھر کہنے لگی اچھا منہ دکھائی دیں گے یا وہ بھی نہیں دیں گے؟ میں جیسے اسے دیکھ کر تو سب کچھ ہی بھول گیا تھا۔ پھر اپنی جیب میں سے ایک ڈبیا نکالی جو آپا نے ہی مجھے پکڑائی تھی اور اس کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ کہنے لگی یہ کیا ہے؟ میں نے کہا منہ دکھائی۔ کہنے لگی ہاں وہ تو مجھے بھی پتا ہے، لیکن یہ کون سا طریقہ ہے؟ دیکھیں میری ایک ہی شادی ہوئی ہے اور مجھے اپنی ساری خواہشات اسی شادی سے پوری کرنی ہے، کیونکہ میں ایک مشرقی قسم کی لڑکی ہوں۔ اب اگر آپ نے میری آج کی رات خراب کی تو مجھے بڑا دکھ ہوگا۔ میں ساری زندگی آپ کو اس بات کے تانے دیتی رہوں گی، یہاں تک کہ آپ کے بچوں کے سامنے بھی تانے دوں گی کہ تمہارے باپ نے مجھے منہ دکھائی یوں دی تھی جیسے ڈاکٹر کو مریض اس کی فیس دیتا ہے۔ اسے کھولیں، اپنے ہاتھ سے مجھے پہنائیں اور میری تعریف کریں۔ اس کی بات سن کر میں پھر کچھ خفت میں مبتلا ہو گیا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے ڈبیا پکڑی، اسے کھولا، اس میں سونے کی بریسلٹ تھی۔ میں نے وہ اسے پہنا دی، لیکن تعریف کے معاملے میں مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہوں، کبھی کسی کی ہی نہیں تھی۔ وہ بریسلٹ دیکھ کے کہنے لگی بہت خوبصورت ہے۔ میں نے کہا تم خوبصورت لگ رہی ہو۔ کہنے لگی وہ تو میں ہوں، میں اچھی طرح سے جانتی ہوں، اور کچھ کہیں؟ میں نے کہا اور کیا کہوں، دیکھو میں نے آج تک کبھی کسی لڑکی کو اتنی غور سے نہیں دیکھا۔ کہنے لگی میں نے کب کہا کہ آپ لڑکیوں کو غور غور سے دیکھیں؟ میں بیوی کے معاملے میں بڑی ٹپیکل قسم کی ہوں، مجھے نہیں اچھا لگے گا کہ میرا شوہر
میرے ہوتے ہوئے لڑکیوں کو غور غور سے دیکھے۔ میں نے کہا میرا مطلب یہ نہیں ہے، میرا مطلب ہے کہ مجھے یہ لڑکیوں کی تعریف نہیں کرنی آتی۔ کہنے لگی میں نے کب کہا کہ لڑکیوں کی تعریف کریں، آپ صرف میری تعریف کریں اور چاہیں تو مجھے غور سے دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں میں بالکل بہنگی نہیں ہوں، میری 2 آنکھیں بالکل ٹھیک ہیں، اس لیے آپ تعریف آنکھوں سے شروع کر سکتے ہیں۔ وہ خود ہی مجھے طریقہ بتا رہی تھی، لیکن میں اس وقت جذبات کی رو میں بہنے کے بجائے بہت کنفیوز تھا۔ وہ لڑکی باتوں کا ہنر جانتی تھی، سامنے والے کو لاجواب کرنے کا فن جانتی تھی، لیکن میں تعریف اور محبت کے معاملے میں اناڑی تھا۔ مجھے نہیں آتی تھی محبت کرنی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو شرمانے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ میں چاہ رہا تھا کہ کوشش کروں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، لیکن جذبات تھے کہ برف کی مانند ٹھنڈے تھے۔ لیکن پتہ نہیں کیوں میرے دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہو رہی تھیں۔ میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح سے اس کو مطمئن کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا کہ حیا دیکھو مجھے تعریف نہیں کرنی آتی، میں بہت سیدھا سادہ سا نوجوان ہوں، نہ محبت میں مکالمے بازی کرنی آتی ہے کہ تمہارے لیے آسمان سے چاند تارے توڑ کے لے آؤں گا، ایسے کوئی نہیں کرتا۔ میں بس تم سے یہ چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ کبھی بے وفائی مت کرنا۔ میری اس بات پر اس نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگی میری زندگی میں آنے والے آپ پہلے مرد ہیں اور میرے دل میں بھی آپ ہی ہیں۔ میں ان لڑکیوں میں سے ہوں جو نکاح کے بعد محبت کی قائل ہوتی ہیں۔ اس کی اس بات نے جیسے میرے سارے شکوک و شبہات کو ختم کر دیا۔ میں نے کہا بس ہمیشہ مجھ سے محبت کرتی رہنا۔ پہلی بار میری یہ بات سن کے وہ سچ مجھ میں شرما گئی۔ بس وہ ایک لمحہ تھا کہ میرے جذبات بے تحاشا منتشر ہوئے، پھر پتہ ہی نہیں چلا کیسے سب کچھ ہوتا چلا گیا۔ مجھے تو لگتا تھا کہ شادی کروں گا تو تعلق قائم کرنے میں شاید اپنی بیوی کو مطمئن نہیں کر پاؤں گا، لیکن شکر تھا کہ سب کچھ ٹھیک سے ہو گیا تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو بڑے حق سے میرے بازو پہ لیٹی ہوئی تھی، اس کا ہاتھ میرے سینے پر تھا، وہ بے خبر سو رہی تھی۔ کچھ دیر میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا۔ خوبصورت لڑکی تھی، بلکہ اچھی خاصی خوبصورت لڑکی تھی۔ بے ساختہ میں نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ اس کی آنکھ کھل گئی، بجائے شرما کے مجھ سے پیچھے ہٹتی وہ میرے اور بھی قریب آ چکی تھی۔ میں نے کہا اٹھ جاؤ، آپا دروازہ کھٹکھٹا دیں گی، اس لیے جاؤ تیار ہو جاؤ۔ اس نے ایک نظر گھڑی پہ ڈالی، کہنے لگی اب تو رواج نہیں رہا۔ میں نے کہا ہاں لیکن ہمارے ہاں ابھی بھی وہی رواج ہے۔ کہنے لگی اچھا اٹھتی ہوں، یہ کہہ کے آنکھیں بند کر کے میرے اور بھی قریب ہو گئی۔ میں نے کہا تم یوں کرو گی تو اٹھو گی کیسے؟ کہنے لگی اٹھ جاتی ہوں، کیا ہو گیا، اتنی ٹینشن مت لیا کریں۔ یہ بتائیں مجھے کہیں گھمانے پھرانے لے کے جائیں گے یا بس خاندان کے اصول ہی بتاتے رہیں گے؟ میں نے کہا گھمانے پھرانے کہاں۔ کہنے لگی شادی کے بعد ایک چیز ہنی مون بھی ہوتی ہے۔ دیکھیں میں نے نا ساری زندگی اس ہنی مون کا بڑا انتظار کیا ہے، بلکہ سچ بتاؤں تو میں نے شادی ہی ہنی مون کے لیے کی ہے۔ اس کی اس بات پر نہ چاہتے ہوئے بھی میں مسکرا اٹھا تھا۔ میں نے کہا میرا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہاں تمہیں شہر کی سیر و تفریح کروا دوں گا، وہ بھی جب ٹائم ملے گا تب۔ اس نے آنکھیں کھول کے میری طرف دیکھا، کہنے لگی جی نہیں، اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گی، بے شک آپ مجھے 8 دن کے لیے لے جائیں لیکن مجھے جانا ہے۔ اس نے ایسے ضد کی تھی۔ چھٹیاں مجھے آفس کی طرف سے ملی ہوئی تھیں، کیونکہ آج تک میں نے کبھی آفس سے چھٹی ہی نہیں کی تھی، اور مجھے اس کو لے کر جانا بھی تھا، لیکن میں اسے تنگ کر رہا تھا۔ لیکن اس کے اگلے جملے نے جیسے میرے چہرے کی مسکراہٹ کو غائب کیا۔ کہنے لگی بس 8-10 دن انجوائے کریں گے، گھومیں گے پھریں گے، پھر آتے ہی مجھے کلینک جوائن کرنا ہے، پھر میں بہت بیزی ہو جاؤں گی۔ اس کی بات سن کر میرے ماتھے پر بل آئے۔ میں نے کہا کیا مطلب کلینک جوائن کرنا ہے؟ کہنے لگی کیا ہو گیا مصطفیٰ، آپ کو پتہ تو ہے میرے کام کی نوعیت۔ میں نے کہا کر لیا نا تم نے اپنا شوق پورا، ہو گیا کلینک کا جتنا کام کرنا تھا تم کر چکی ہیں، اب بھول جاؤ کہ تمہیں کلینک جانا ہے۔ میری بات سن کے وہ اٹھ کے بیٹھ گئی، کہنے لگی کیا مطلب آپ کا؟
میں نے کہا مجھے جاب کرنے والی لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہیں۔ کہنے لگی لیکن آپ کی بہن نے تو مجھے یہ نہیں بتایا تھا، اور باقی جو شرطیں انہوں نے بتائی تھیں اس پر میں پوری اترتی ہوں، لیکن یہ جاب نہ کرنا یہ تو ڈسکس نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا تھا کہ میری بہن تمہیں پسند کریں گی یا ایک ایسی لڑکی کو پسند کریں گی جو جاب کرتی ہوگی اور شادی کے بعد کنٹینیو کرنا چاہتی ہوگی۔ مجھے تو لگا تھا تم عام سی گھریلو لڑکی ہوگی۔ کہنے لگی مصطفیٰ پلیز، آپ میرے کام کی نوعیت جانتے ہیں، میں گھر پر نہیں بیٹھ سکتی، مجھے صرف 10 دن کی چھٹی ملی ہے اور میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ والد کے انتقال کے بعد گھر کی کفالت میری ذمہ داری ہے، میں اپنی والدہ کو بھی یوں بے آسرا نہیں چھوڑ سکتی۔ میں نے کہا یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، تم جاب نہیں کرو گی یہ فائنل ہے۔ یہ کہہ کر میں بیڈ سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، الماری میں سے اپنے کپڑے نکالے اور نہانے چلا گیا، لیکن وہ میری شکل دیکھتی رہ گئی۔ کپڑے تبدیل کر کے میں سیدھا کمرے سے باہر گیا تھا اور اسے یہ کہہ کے گیا تھا کہ جلدی سے تیار ہو کے باہر آؤ۔ کچھ دیر بعد وہ بھی تیار ہو کے باہر آئی، آپا کے ساتھ گلے ملی، ان سے باتیں کرنے لگی، کافی باتونی اور خوش مزاج تھی۔ آپا نے ناشتہ بنایا تھا، نوید بڑی خاموشی سے ٹیبل پر بیٹھا تھا، لیکن حیا کی عادت ہر ایک سے بات کرنے کی تھی، فری ہونے کی تھی۔ وہ نوید سے بھی بات کرنے لگی، پوچھنے لگی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ کہنے لگا میں آج کل جاب ڈھونڈ رہا ہوں۔ کہنے لگی اچھا، پھر اس سے ڈیٹیل پوچھنے لگی، وہ بھی اسے بتانے لگا، ساتھ ساتھ ناشتہ کر رہی تھی، ساتھ ساتھ نوید سے باتیں کر رہی تھی۔ کہنے لگی میرا ایک کزن ہے، اگر تم چاہو تو تم وہاں سے سٹارٹ لے لو، وہ تمہیں اچھی پے دے گا جب تک تمہیں تمہارے معیار کی نوکری نہیں مل جاتی۔ نوید کہنے لگا ہاں ہاں آپ بتائیں مجھے۔ کہنے لگی میں تمہیں ایڈریس بتا دوں گی اور اپنے کزن کو بھی فون کر دوں گی، تم بس اس کے آفس میں جانا، میرا نام لینا، بس میرا نام ہی کافی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ مسکرائی تھی۔ میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، میں نے کہا کیا مطلب، تمہارا نام کیوں کافی ہے؟ کہنے لگی ابھی آپ اپنی بیوی کی خوبیوں کو جانتے ہی کہاں ہیں، کئی جگہ ایسی ہیں جہاں صرف میرا نام ہی چلتا ہے۔ نوید مسکرانے لگا، کہنے لگا آپ بہت اچھے مزاج کی ہیں بھابی، ورنہ میں تو گھبرا رہا تھا کہ ایک اچھی خاصی پڑھی لکھی ڈاکٹر بھابی ہیں، ہم سے پتہ نہیں سیدھے منہ بات بھی کریں گی یا نہیں۔ وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی میں کوئی مردہ خانے میں ڈیوٹی تھوڑی دیتی ہوں جو خوفناک قصے سنا کے ڈراؤں گی، مجھے تو فرینڈلی قسم کے لوگ زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ حالانکہ عام لوگوں کی باتیں تھیں جو ان لوگوں کے بیچ میں ہو رہی تھیں، لیکن مجھے برا لگ رہا تھا۔ میں چاہتا تھا وہ ہر ایک سے فری ہو کر بات نہ کرے، ہر ایک سے بے تکلف نہ ہو، یہاں تک کہ میرے بھائی سے بھی نہیں۔ جس طرح وہ نوید سے بے تکلفی سے بات کر رہی تھی، میرے دماغ میں کچھ اور ہی چلنے لگا تھا۔ کافی مہینے بعد ایسا ہوا تھا کہ جاگتے ہوئے اور ہوش میں مجھے وہی چیخوں کی آوازیں اپنے کانوں میں پھر سے سنائی دینے لگیں، پھر وہی چیخنے کی آوازیں کہوں میں بدل گئیں، اور پھر وہی سرگوشیاں جو میرے وجود میں آگ لگا دیتی تھیں، وہی چہرے دھندلے دھندلے پھر آنکھوں کے سامنے آنے لگے، ایک دوسرے کے بے حد قریب، قابل اعتراض حد تک قریب۔ میری نظر نوید پر تھی جو ہنس رہا تھا، پھر اپنے برابر بیٹھی حیا پر پڑی جو کھلے بالوں میں مسکرا رہی تھی اور بہت حسین لگ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے نوید کی آنکھوں میں وہی آنکھیں نظر آنے لگیں۔ میں اپنے حواس کھونے لگا، اپنے اوپر ضبط باندھ رہا تھا لیکن ہو نہیں پا رہا تھا۔ میں نے اپنی دونوں مٹھیاں بھینچ رکھی تھی، پھر ایک زوردار مکہ میں نے ٹیبل پر مارا۔ چائے کے کپ میں ایک ارتعاش سا پیدا ہوا، میرے سر میں پھر سے مائیگرین کا درد اٹھا۔ نوید ایک دم چپ ہوا، آپا کی رنگت بھی اڑ گئی، حیا بھی مجھے حیرت سے دیکھنے لگی جب میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی کن پٹیاں دبانی شروع کی۔ آہستہ آہستہ میرا وجود لرزنے لگا، میں پسینے سے شرابور ہونے لگا۔ حیا کہنے لگی مصطفیٰ آر یو آل رائٹ؟ کیا ہوا آپ کو؟ میرے سر میں بہت شدید درد ہے۔ کہنے لگی اچھا آپ ٹینشن نہ لیں، سر میں کیوں درد ہے؟ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگی جسٹ ریلیکس، ہوا کیا ہے آپ کو؟ ابھی تو آپ بالکل نارمل بیٹھے ہوئے تھے۔ میرا ہاتھ پکڑ کر اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا، میں اپنا ہاتھ اس سے چھڑوا رہا تھا لیکن وہ اسے دوبارہ پکڑ کر سہلا رہی تھی۔ مجھے کچھ نہیں ہوا ہے،
کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ کیوں ٹینشن لے رہے ہیں اور کس بات کی ٹینشن لے رہے ہیں؟ میرا سانس ابھی بھی پھول رہا تھا۔ میری بہن فوراً سے اٹھ کے میرے کمرے میں گئی، میری میڈیسن لے کے آ گئی، کہنے لگی مصطفیٰ یہ کھا لو۔ حیا کہنے لگی آپا یہ کیا دے رہی ہیں آپ؟ وہ کہنے لگی حیا بیٹا تمہیں نہیں پتا، اس کے ساتھ مسئلہ ہے، اس کے سر میں بہت درد ہوتا ہے تو تب اس کی یہی حالت ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگی میں جانتی ہوں یہ میرے پیشنٹ رہ چکے ہیں۔ یہ سن کر آپا حیرت سے دیکھنے لگی، کہنے لگی کیا مطلب؟ وہ کہنے لگی میں ایک سائیکیٹرسٹ ہوں، آپ کو امی نے بتایا تھا نا؟ ہاں یہ تو مجھے پتا ہے، لیکن کہنے لگی مصطفیٰ میرے پیشنٹ رہ چکے ہیں، میں ان کی ٹریٹمنٹ کر چکی ہوں، کچھ نہیں ہے ان کو، بالکل ٹھیک ہے یہ، آپ نے کیوں انہیں مریض بنا کے رکھا ہوا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ دوائی پیچھے کرتی میں وہ میڈیسن پکڑ چکا تھا، کیونکہ اس وقت مجھے ڈپریشن ہو رہا تھا۔ میں ماضی میں جا رہا تھا جہاں میں جانا نہیں چاہتا تھا۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد حیا بھی کمرے میں آ گئی، وہ میرے برابر میں بیٹھ گئی، کہنے لگی مصطفیٰ کیا بات ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں، میں بار بار اپنے سر کی کنپٹیاں دبا رہا تھا۔ کہنے لگی کیا ہوا ہے آپ کو؟ میں اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، اس کے نقوش مدھم سے پڑنے لگے تھے، اس کے اندر مجھے وہ نظر آنے لگی تھی، ایسا لگا حیا کا چہرہ اس کے چہرے سے بدلنے لگا جس کے چہرے سے مجھے نفرت تھی۔ کبھی ایسے لگتا کہ سامنے حیا بیٹھی ہے، کبھی لگتا کہ وہ بیٹھی ہے۔ میں فوراً سے اپنا رخ بدل گیا، اپنی مٹھیاں بھینچے اپنے آپ پہ قابو پانے لگا۔ وہ مجھے تعجب سے دیکھ رہی تھی، میری بدلی ہوئی کیفیت اور حالت کو دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی مجھے بتائیں آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ میں اسے کیا بتاتا؟ میرے اندر ایسا کیا ہے جو میں سمجھ نہیں پا رہا تھا؟ اپنے آپ کو اس پاگل پن سے کیسے روکوں جو میرے اندر ٹھاٹھے مار رہا تھا؟ میرا جی چاہ رہا تھا سب کچھ تہس نہس کر دوں، کمرے کی ہر چیز توڑ کے رکھ دوں۔ یہ دورہ مجھے پہلے بھی 2 بار پڑ چکا تھا، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ حیا کے سامنے میرا وہ روپ ظاہر ہو جس سے مجھے خود اپنے آپ سے خوف ہوتا تھا، لیکن لگ رہا تھا جیسے چھپا نہیں پاؤں گا۔ وہ بار بار مجھ سے کہہ رہی تھی مجھے بتاتے کیوں نہیں، کیا ہوا ہے آپ کو؟ میں نے زور سے اس کے بازو کو پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لگا کے بھینچ لیا۔ ایک سسکاری سی اس کے منہ سے نکلی تھی۔ میں نے کہا بس میرے ساتھ کبھی بے وفائی مت کرنا، میں برداشت نہیں کر پاؤں گا، مجھے اچھا نہیں لگتا تم کسی اور سے بات کرو۔ میری بات سن کر وہ چپ سی ہو گئی۔ میں نے اسے اپنے ساتھ بھینچے رکھا۔ کہنے لگی آپ کو ہوا کیا ہے؟ میں کیوں آپ کے ساتھ بے وفائی کروں گی؟ میں نے کہا اس لیے کیونکہ عورت بے وفا ہوتی ہے، اس میں وفا ہوتی ہی نہیں ہے، اسے جہاں سے محبت کی لو ملتی ہے وہ وہیں پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی مرد اس سے ہنس کے 4 باتیں کر لے تو سب کچھ بھول کر کسی کٹی پتنگ کی طرح اس کے پیچھے جانا شروع کر دیتی ہے۔ تعریف کی بھوکی ہوتی ہے، محبت کے 4 جملوں پہ اپنا سب کچھ لٹانے والی۔ مجھے نفرت ہے ایسی عورتوں سے جنہیں مردوں سے ہنس ہنس کے باتیں کرنے کی عادت ہے، جو ان سے فری ہوتی ہیں۔ شاید تمہیں میری یہ بات بری لگے یا میری سوچ تمہیں دقیانوسی لگے، لیکن میں ایسا ہی ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا، اور تمہارے حوالے سے تو بالکل برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی تمہیں آنکھ بھر کے بھی دیکھے، کوئی تم سے ہنس کے بات کرے۔ میں ہوں، میں تم سے محبت کروں گا، اپنے جذبات، اپنی شدتیں، اپنی وفائیں سب کچھ تمہارے نام کر دوں گا، بس مجھ سے بے وفائی مت کرنا۔ پتہ نہیں میرے اندر کا خوف میری جان کیوں نہیں چھوڑتا تھا۔ میں بے خودی سے اس کی کمر پر ہاتھوں کو چلا رہا تھا، اسے اپنے اندر سمیٹ رہا تھا۔ محبت کا اظہار کرنا نہیں آتا تھا، نہ مجھے تعریفیں کرنی آتی تھیں، اس لیے ڈر لگتا تھا کہیں کوئی 4 جملے بول کر اسے مجھ سے چھین نہ لے، کہیں وہ بھی ویسی نہ بن جائے۔ شاید میرے یوں بھینچنے پر اسے گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ کہنے لگی مصطفیٰ پلیز مجھے چھوڑو، کیا کر رہے ہو؟ کہیں نہیں جاتی میں تمہاری ہوں، تمہیں بار بار اس بات کا یقین نہیں دلا سکتی، روز تم سے نہیں کہہ سکتی۔ میں نے کہا روز کہنا پڑے گا، روز کہنا پڑے گا کہ تم میری ہو۔ شاید اسے مجھ سے ایسی امید نہیں تھی، اتنی شدت کی یا اسے بھینچنے کی، پر میں کر رہا تھا، میں اسے سمیٹ رہا تھا، بار بار اسے کہہ رہا تھا کہ بس مجھے دیکھا کرو، مجھ سے باتیں کیا کرو، میں ساری خواہشات پوری کروں گا۔
کچھ دیر تو وہ مزاحمت کرتی رہی، لیکن پھر اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا۔ مجھے تو دن کا بھی خیال نہیں رہا، اپنی ساری فرسٹریشن میں اس کی قربت سے پوری کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بھی مجھے نہیں روکا، بلکہ ساتھ دیتی رہی، مجھ سے محبت کا اظہار بھی کرتی رہی، بار بار کہتی رہی کہ مصطفیٰ آئی لو یو، لیکن میرے اندر کا خوف ختم نہیں ہوتا تھا۔ میں اسے چند دن کے لیے مری لے گیا۔ وہ بے حد خوش تھی۔ ایک بار جب ہم باہر جانے لگے تو اس نے کافی ڈارک لپسٹک لگائی۔ میں ابھی بھی ہوٹل کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ میرون رنگ کی لپسٹک میں اس کا چہرہ اور سنہری روپ مزید اٹریکٹ کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کے مسکرانے لگی۔ کافی لانگ سویٹر پہن رکھا تھا، اس کے علاوہ گرم شال بھی پہنی ہوئی تھی۔ کہنے لگی کیسی لگ رہی ہوں؟ بال بھی کھلے چھوڑے ہوئے تھے جو کہ لیئرز میں کٹے ہوئے تھے اور اس کے کندھوں سے کافی نیچے آتے تھے۔ میں اس کے پاس چلا گیا، اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میں نے کہا بہت خوبصورت لگ رہی ہو، چلو جاؤ جا کے منہ دھو کے آؤ۔ جتنا وہ میرے اس پہلے جملے پر مسکرائی تھی، اتنا ہی دوسرے جملے پر مجھے تعجب سے دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے مصطفیٰ، میں اچھی نہیں لگ رہی؟ میں نے کہا بہت اچھی لگ رہی ہو، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، لیکن اب جاؤ، جا کے منہ دھو کے آؤ، اپنے بال باندھ لو، پھر ہمیں باہر جانا ہے۔ وہ کہنے لگی میں باہر جانے کے لیے ہی تیار ہوئی ہوں۔ میں نے کہا ایسے تو نہیں لے کے جاؤں گا تمہیں۔ میں نے کہا میرے لیے تیار ہوئی تھی نا، میں نے دیکھ لیا، ان نظروں سے کوئی اور دیکھے گا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ میری بات سن کے کہنے لگی کم آن، اس کا مطلب ہے میں کبھی بھی تیار نہیں ہو سکتی؟ کیسی باتیں کرتے ہو تم؟ اب یہاں گھومنے پھرنے آئے ہیں، ہنی مون منانے آئے ہیں، مجھے اپنی بہت سی تصویریں کھینچنی ہیں، ساتھ خوبصورت خوبصورت مناظر میں۔ میں نے کہا تو کس نے منع کیا ہے؟ کھینچ لینا تصویریں، لیکن صرف میری، تم اپنی کوئی تصویر نہیں کھینچو گی۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا جاؤ منہ دھو کے آؤ۔ کہنے لگی مجھے نہیں دھونا، مجھے ایسے جانا ہے۔ مصطفیٰ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، میں یہاں انجوائے کرنے آئی ہوں اور میں جانتی ہوں ایسا موقع ہمیں دوبارہ نہیں ملے گا۔ تمہاری جاب شروع ہو جائے گی، مجھے بھی کلینک جانا ہے۔ میں نے کہا پھر وہی کلینک؟ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اب تم کلینک نہیں جاؤ گی، بس کر لی جتنی ڈاکٹری کرنی تھی تم نے، اب میری بیوی بن کے رہو گی۔ کہنے لگی میں تمہاری بیوی ہوں، لیکن میں گھر پہ نہیں بیٹھ سکتی، تمہیں اپنی مجبوری بھی بتا چکی ہوں، اور میرے خیال سے تمہیں میری مجبوری کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے۔ میں نے کہا کتنا خرچہ ہے تمہاری ماں کا، بتاؤ مجھے، میں پیسے ان کو دے دوں گا۔ کہنے لگی وہ تم سے 1 روپیہ بھی نہیں لیں گی، ہر انسان کی ایک سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے۔ میں نے کہا میں نہیں جانتا، تم کہیں نہیں جاؤ گی اور ابھی بھی میرے ساتھ منہ دھو کے جاؤ گی۔ وہ کہنے لگی مجھے کہیں جانا ہی نہیں ہے، یہ کہہ کے منہ پھلا کے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ لیکن مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے اسے بازو سے پکڑا اور واش روم لے گیا۔ کہنے لگی مصطفیٰ کیا کر رہے ہو؟ میں نے نل کھولا اور اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے پھینکنے لگا۔ وہ بھکلا کے رہ گئی۔ میں نے کہا تمہیں میری شرافت کی زبان سمجھ میں نہیں آتی؟ منہ دھو اپنا۔ میں اس کے پورے کپڑے گیلے کر چکا تھا، اپنے ہاتھ میں پانی بھر کے میں اس کے منہ پہ پھینکنے لگا۔ میں نے کہا تم کیا سمجھتی ہو، اپنی ادائیں دوسروں کو دکھاؤ گی، اپنی ڈارک لپسٹک غیر مردوں کو دکھاؤ گی؟ وہ اپنی نظروں سے تمہارے حسن کو خیرہ کریں گے، پھر تمہارے اندر تسکین ہوگی، پھر تم مطمئن ہوگی۔ جب 10 مرد تمہیں دیکھیں گے، اپنی آنکھوں کی ہوس تم سے پوری کریں گے۔ پتہ نہیں میں کیا بولے جا رہا تھا، اس کا بازو میں نے دبوچ رکھا تھا۔ تمہیں میرے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں اور میں اسے بھی نہیں چھوڑوں گا، سب کچھ برباد کر کے رکھ دوں گا، آگ لگا دوں گا۔ مجھ پہ دوبارہ جنون سا سوار ہونے لگا۔ وہ بار بار کہنے لگی مصطفیٰ کیا کر رہے ہو، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ ٹھنڈے پانی سے میں اس کے چہرے کے ساتھ ساتھ اس کے کپڑے، اس کا سویٹر بھی گیلا کر چکا تھا۔ وہ کانپنے لگی۔ جب تک اس کے چہرے پر لگا میک اپ صاف نہیں ہو گیا، میں مسلسل اس کے چہرے پر پانی پھینکے جا رہا تھا، پھر اپنی ہتھیلی سے اس کے لبوں کی لپسٹک کو صاف کیا اور بڑی بے دردی سے کیا، پھر اس کے دونوں بازو سے پکڑ کے اسے اپنے قریب کیا اور اپنی غضبناک نظروں سے اسے نوازا۔ میں نے کہا صرف میرا حق ہے تمہارے اس خوبصورت چہرے کی خوبصورتی کو دیکھنے کا،
تمہارے ہونٹوں پہ لگی لپسٹک کو دیکھ کر اپنی نظروں کو خیرہ کرنے کا، سمجھی نا؟ صرف میں حقدار ہوں، کوئی اور دیکھے گا تو چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں، تمہاری شکل بھی بگاڑ کے رکھ دوں گا۔ ابھی تو اس نے میرے جنون کی، میرے پاگل پن کی ایک جھلک دیکھی تھی، وہ بری طرح سے گھبرا کے رہ گئی۔ میں نے اس کے دونوں بازو چھوڑے، میں نے کہا جاؤ، جا کے چینج کرو، تیار ہو، اور میک اپ نہیں ہونا چاہیے، اپنے بالوں کو باندھو اور تم میرے ساتھ جاؤ گی۔ یہ بہانہ مت کرنا کہ تمہیں کہیں نہیں جانا، جانا ہے تو میرے طریقے سے جانا ہے، تم زندگی جیو گی صرف میری مرضی سے۔ وہ پوری طرح سے خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ یہ سب کرنا میری مجبوری تھی، میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ ویسی بن جائے۔ وہ فوراً سے واش روم سے باہر نکل گئی۔ میں واش روم سے باہر نکلتے ہوئے کمرے سے بھی باہر جا چکا تھا۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا تھا، میرے سر کا درد فوراً سے شروع ہو جاتا تھا، میں ذرا سی بھی ٹینشن برداشت نہیں کر سکتا تھا، کوئی بھی چیز اپنے مزاج کے خلاف مجھ سے صحیح نہیں جاتی تھی۔ میں نارمل انسان نہیں تھا، ہو بھی نہیں سکتا تھا، چاہ کر بھی نہیں۔ کچھ دیر بعد جب میں دوبارہ کمرے میں آیا تو وہ کپڑے تبدیل کر چکی تھی، لیکن شاید بہت روئی تھی۔ آنکھیں متورم تھیں، ناک سرخ تھا، آنکھیں سرخ تھیں۔ اس کی گوری رنگت پر اس کا یہ روپ بھی جان لیوا تھا۔ مجھے دیکھ کے بری طرح سے گھبرائی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے باہر لے گیا۔ میں نے کہا ایسے اچھی لگتی ہو بنا میک اپ کے۔ لیکن میں نے نوٹ کیا کہ وہ خوبصورت مناظر کو دیکھ کے خوش نہیں ہوئی، چپ چاپ تھی، کسی خالی مجسمے کی طرح، اور بس ایسے ہی ادھر ادھر دیکھے جا رہی تھی۔ میں اسے ایسی جگہوں پہ لے کے گیا جہاں زیادہ لوگ نہیں تھے، زیادہ بھیڑ نہیں تھی، نوجوانوں کا جمگٹا نہیں تھا، صرف میں تھا اور وہ تھی۔ میں نے کہا تم اپنا موڈ کیوں خراب کر رکھا ہے؟ سیلفی لینی تھی نا تو میں لیتا ہوں سیلفی۔ پھر اس کا موبائل پکڑا، اسے اپنا بازو پھیلا کے اپنے پہلو میں کیا، اس کا کیمرہ کھولا۔ میں نے کہا مسکراؤ، کہنے لگی پلیز مصطفیٰ مجھے چھوڑو۔ میں نے کہا مسکراؤ، سیلفی اچھی آئے گی، لیکن وہ مسکرا نہیں رہی تھی۔ میں نے کہا حیا مسکرا رہی ہو یا نہیں؟ کہنے لگی مصطفیٰ پلیز، تمہارے ہاتھوں کی کٹ پتلی میں نہیں بن سکتی، تمہارے کہنے پہ ہنس نہیں سکتی۔ اس کا یہ کہنا تھا، میرے اندر پھر سے وہی آگ بھڑک اٹھی۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ کہنے لگی میرا موبائل ادھر دو۔ میں نے اس کا موبائل زور سے زمین پہ پٹخ کے توڑ دیا۔ وہ جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ کہنے لگی مصطفیٰ آر یو میڈ؟ میں یہ سن کے اور غصے میں آ گیا۔ میں نے کہا ہاں میں میڈ ہوں، پاگل ہوں۔ تم نے میرے پاگل پن کو ابھی دیکھا ہی کہاں ہے؟ میں تمہیں اپنا پاگل پن دکھانا نہیں چاہتا، اس لیے کوشش کرو کہ میں تمہیں اپنا پاگل پن نہ دکھاؤں، جو کہتا ہوں وہ کیا کرو۔ اسی طرح سے لڑ کے میں اسے کمرے میں واپس لے آیا۔ وہ اچھی خاصی گھبرا چکی تھی۔ رات کو مجھ سے کہنے لگی میں نے واپس جانا ہے۔ میں نے کہا کیوں جانا ہے؟ ابھی ہمیں آئے ہوئے صرف 2 دن ہوئے ہیں، ابھی کافی دن باقی ہیں۔ اگلے روز مال روڈ سے گزرتے ہوئے اسے ایک شاپ نظر آ گئی۔ کہنے لگی مصطفیٰ میں کچھ خرید سکتی ہوں؟ اس بار اس کا لہجہ کافی دھیما تھا، ڈرتے ڈرتے پوچھ رہی تھی۔ میں نے کہا ہاں جو چاہے خرید لو، کیا چاہیے تمہیں؟ میری بات پہ ذرا سا مسکرائی۔ وہ اسی شاپ پر لے گئی جہاں پر ہر چیز تھی، کانوں میں پہننے والے ٹاپس اور آویزے تھے، سر پہ پہننے والی ٹوپیاں تھیں۔ وہ ہر چیز کو پہن پہن کے دیکھ رہی تھی، اچھی لگ رہی تھی۔ اچانک سے میرے فون پہ کال آنے لگی، کافی رش تھا اس لیے سروس نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا تمہیں جو چاہیے یہاں سے پسند کر لو، میں کال سن کے آتا ہوں۔ کہنے لگی ٹھیک ہے۔ نوید کی کال تھی، کہہ رہا تھا بھائی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ اس بار مجھے خرچہ بھی نہیں دے کے گئے۔ مجھے نوید سے کوئی پرخاش نہیں تھی، لیکن اس دن جس طرح سے وہ حیا سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہا تھا، پتہ نہیں مجھے اس پہ بڑا غصہ تھا، اس لیے میں اسے خرچہ بھی نہیں دے کے آیا تھا۔ میں نے کہا کیا ہو جائے گا اگر چند دن تمہارے پاس پیسے نہیں ہوں گے، مر تھوڑی جاؤ گے، اور چھوٹے تھوڑی ہو۔ کہنے لگا وہ تو میں جا رہا تھا حیا بھابی کے کزن کے پاس جاب کے سلسلے میں، آپ نے ہی منع کیا تھا۔ میں نے کہا دنیا جہان میں اور کوئی شخص نہیں ہے؟
کہیں اور جاب نہیں کر سکتے؟ تمہیں میری بیوی کا کزن ہی ملا ہے؟ کہنے لگا پتہ نہیں بھائی آپ کو کیا ہو گیا، ٹھیک ہے میں نہیں کرتا ان کے آفس میں کام، لیکن جب تک جاب نہیں لگ جاتی مجھے پیسوں کی ضرورت تو ہے نا۔ میں نے کہا آپا سے لے لو۔ کہنے لگا آپا کے پاس بھی نہیں ہے، وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ مصطفیٰ سے کہنا اکاؤنٹ میں پیسے ڈلوا دے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں ایزی پیسہ پہ کچھ پیسے بھیج دیتا ہوں۔ میں نے یہ کہہ کے فون بند کر دیا، پیسے نوید کے نمبر پہ ٹرانسفر کیے، لیکن جیسے ہی میں واپس پلٹا تو حیا کو ایک نوجوان کے پاس دیکھ کر میرا میٹر شارٹ ہوا۔ پھر تو میں نے وہ تماشا لگایا کہ السلام علیکم ریڈرز، یہ سٹوری ایک سچی کہانی پر لکھی گئی ہے۔ اب آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ اس کا اینڈ آپ کیسا پڑھنا چاہتے ہیں، وہی جو ریئل لائف میں ہوا تھا یا پھر کچھ اور؟ اپنی کمنٹس میں رائے ضرور دیجیے گا، اس کے مطابق سٹوری کو اینڈ کیا جائے گا۔ اور ہاں یہ مت سمجھیے گا کہ میری سٹوری ہے۔